السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلت نیک مسلمان مخلوق آپ سب پر برستی رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ آج 7 ربیع الاول 1448 ہجری، جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور 8 ربیع الاول 1448 ہجری، جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور سبحان اللہ، 21 تاریخ اگست کا مہینہ 2026، فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت، برکت، فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں۔ نعمتوں کے ساتھ جڑے رہ کر آگے بڑھنا سیکھ رہا ہوں، یعنی قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کر رہا ہوں۔ آپ بھی پڑھیے، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جان کر پہچان کر آگے بڑھنا سیکھ لیجئے۔ اور جب آپ کو علم میں نور کے ساتھ جینا آئے گا تو آپ بھی نیک طور پر مشورہ دے کر خود کی مدد اور لوگوں کی مدد کر پاؤ گے، اور نیک طور پر اپنے فیصلے کو بلند کر پاؤ گے، ظالموں پر حاوی ہو پاؤ گے۔ جس طرح ایران حاوی ہو رہا ہے، اپنی جیت کو مقرر کر کر آگے بڑھ رہا ہے، تو ظالم اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں اور نہیں لے پائے گے انشاءاللہ۔ سارے بے ایمان مسلمان جو منافق ہے وہ ایک ساتھ جڑے رہ کر ایران کا کوئی تنگ کا برابر بھی، یعنی نیک مسلمانوں کا تنگ کا برابر بھی وہ ضائع یا خراب نہیں کر سکتے۔ یہی طاقت ہے، آپ بھی جانیے، پہچانیے، عمل کریے۔ عمل کرنا سب سے بڑا خزانہ حاصل کرنے کے برابر ہے۔ جس دن آپ جان لو گے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ آپ کو کتنا فائدہ دیا ہے، جب آپ اکیلے بیٹھ کر خالی سوچ کر کتنا فائدہ اٹھائے ہو، تو اسی طور پر آپ آگے بڑھ کر جینا سیکھ جاؤ گے۔ جب آپ جان لو گے تو اس لمحے کی قیمت کیا تھی جو آپ نے نیک کام کیے، تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت، برکت، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہتے الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اسے مضبوطی سے پکڑتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث 767۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیات نمبر 7۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَصَاكَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ علیم بذات الصدور۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 8۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 9۔
وآد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرات وأجر عظيم. اللہ اکبر. آیات نمبر 10. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اللہ اکبر. آیات نمبر 11. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولید بن مسلم نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی نے حدیث بیان کی. کہا مجھے ابن شہاب زہری نے حدیث سنائی. کہا مجھے عطا بن یزید لیثی نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ان سب کو حدیث سنائی. کہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا. آپ نے فرمایا تم پر افسوس، ہجرت کا معاملہ تو بہت مشکل ہے، کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا پانیوں یعنی چشموں، دریاؤں، سمندروں وغیرہ کے پار رہتے ہوئے عمل کرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کو ہرگز رائگاں نہیں کرے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 4832. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زکوٰۃ بھی دیو، بہت پیارا عمل ہے. الحمدللہ رب العالمین. نیک بات کہتے رہو اور برے پر قہر برساتے رہو. آیت نمبر 7. اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو اور عہد کو بھی جس کا تم سے لیا تھا یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا اور اللہ سے ڈرو. کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے. اللہ بے شک. اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو. انصاف کیا کرو، یہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 9. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بہشت اور اجر عظیم ہے. اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 11. اے ایمان والو اللہ نے جو تم پر احسان کی ہے اس کو یاد کرو جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی. اے ایمان والو اللہ اجر عظیم ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 10. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 11. اے ایمان والو اللہ نے جو تم پر احسان کیے اس کو یاد کرو جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ظالموں کو روک دیا ہمارے پر حملہ کرنے سے، جب ظالموں کے اوپر قہر برسایا، جب وہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ ہمارا بگاڑ پائیں گے بول کر وہ حملہ کر رہے تھے، جس طرح ایران کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا ظالموں کے ظلم سے، ظالموں کے اوپر قہر برسانے والا بنا دیا ایران کو. یہ تھا کہ پورے ماحول میں کہ وہ لوگ نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ایسی مدد ہے کہ ظالموں کو ہرا دیا اور ظالموں کے اوپر قہر برسا دیا. ظالموں کے اوپر قہر ایسا برسایا کہ ظالم ایران کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لے پائیں گے، اور وہ لوگ بھی جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں منافق، ان کو اوپر بھی قہر برسا دیا، جو چھوٹے چھوٹے روپیے لے کر لوگوں کے کاموں میں بیچ میں آڑائی ڈالنے کے لیے آتے ہیں. ہاں منافق ہی ہوتے ہیں وہ، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جب کسی اور کے کام کے بیچ میں آتے ہیں تو وہ منافق کا ٹیگ لگا کر آتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ رہے ہوگے کہ وقت کے
لیے وقت کے احساس سے اور بہت سارے جو جامع نظامیہ کہلائے جاتے ہیں وہاں پہ میں ایک فتویٰ لینے گیا تھا. وہاں دیکھا کہ نماز چڑھیے, نماز میں کوئی لوگ وہاں پہ شریک نہیں ہو رہے ہیں جو کمپلین لکھ رہے ہیں. میں نے ان کے بڑوں سے پوچھا تو وہ کہیں کہ اور ایک بڑے کہنے جاؤ. میں وہ بڑے کہنے پہنچا تو وہ ڈانٹ کر ایک بچوں سے کہنے لگا کہ یہاں پہ تم پھگٹ کا کھاتے ہو, پڑھو, تم پھگٹ کا کھاتے ہو, کہاں پھر رہے ہو, ہر بات پہ وہ پھگٹ کا کھانا یہ پھگٹ کا کھانا نہیں کھاتے بچے لوگ. یہ بچے لوگوں کو لوگ اپنے نام سے وقف کرتے, اللہ کی راہ میں پیسہ دیتے کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ, ان کے لیے آنے والی جنریشن کو تیار کرو, یہی ہے ہمارے آنے والے وقت کے سپاہی. تو انہیں نہیں تیار کرو گے تو کیسا؟ ان کے ذہنیت میں یہ لوگ گرا کر انہیں توڑ دیتے ہیں. تو یہی کہوں گا میں جامع نظامیہ کے میں نے جب اصلیت دیکھی تو میں انہیں کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیا انہیں نماز پڑھنے کے لیے بھیجائیں گے؟ ان کی مرضی, جب انہیں گندگی کرنا ہوتا ہے تو وہ گندگی کے لیے جاتے ہیں نا, تو اسی طرح نماز کو بھیجیں گے. تو میں ان کی ذہنیت کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ آپ کی ذہنیت میں گندگی ہے, اس لیے آپ اس گندگی کو اچھائی سے جوڑ رہے ہیں. اگر آپ اچھائی کو اچھائی سے جوڑنا چاہو گے تو چلیے میں بولتا ہوں, کہہ کر آگے بڑھ کر ایک 4 قدم لگا کے دیکھو آپ نماز پڑھ لیجئے. یہ شخص دیکھ کر کمپلین کر رہا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مشورے میں خیر ہے, مشورہ کرو تو ایسا کرو کہ سامنے والے کی عزت کیا کرو. وہ لوگ سوچنے لگے کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا, لیکن نازک بازک فرشتے اللہ کے سب چیز سنتے جانتے, ان کے جو اچھے کام تھے وہ بھی ٹوٹ جائیں گے. میں تو کوشش کرا اور ہمیشہ کوشش کرتے رہوں گا. اور ریسنٹلی ایک میڈیا والوں کو بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ جا کر وہاں پہ بتائے کہ کچھ زمین کا ہزاروں کروڑوں کے اثاثہ جو مسلمانوں کے لیے بہتری کے لیے جڑ سکتا ہے, وہ اثاثے کو نیلامی کی جا رہی تھی. وہ تو رک گیا میڈیا والوں کی کوشش سے, ماشاءاللہ اللہ کے پیارے بندوں کی کوشش سے وہ کام تو رک گیا. اور آگے والے وقت میں اس چیز کو ایسے ہی کیا روکتے رہوں گے, اس کے استعمال نہیں کروں گے, اس سے استعمال لائق نہیں بناؤں گے. جو بچے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے استعمال کرنے کے لیے چیزیں خالی رکھ کر دکھاوا دکھانے کے لیے, یا حکومتوں میں جو بھی آتے ہیں شیروانی پہن کر کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ بچوں کے صحیح مستقبل کے لیے, یہ آنے والے وقت کے لیے یودھا کو تیار کرنے کے لیے زمینیں ہوتی ہے. یہ زمینوں پہ غیر ضروری قبضے کروا کر, کمپلینی دروا کر 10 سال 20 سال تک 20 روپے کرایہ دیتے ہیں. لوگوں کو ایسا تڑپاتے ہیں وقت کے پیسوں کے لیے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو, کہ آپ جانتے ہو کہ ان لوگوں کو جب فنکشن کرنا ہوتا ہے, جب حلال سنتاً طور پر نہیں کر پاتے یہاں پہ چیزیں, تو حرام کی جگہ پہ جا کے لندن میں اپنے بچیوں کے نکاح کرواتے ہیں, شادیاں کرواتے ہیں وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی اوقات یہاں پہ کچھ نہیں ہے. یہاں کے لوگ جانتے ہیں, انہیں پہچانتے ہیں, ان کے ڈرتے بھی نہیں ہیں, ان کے خلاف یا بولتے بھی رہتے, لیکن وہ میڈیا میں نہیں آتا ہے. وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا ہے, بہت جنے بولتے ہیں. ان کے دل میں, لوگوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھو, خود کے ورکروں کے دلوں میں جھانک کے دیکھو کس طرح یا خود پورے کی سیٹ ہار گئے تھے. اب وہ ملی بھگت ہو کے یونین سے, دلی سے وہ سیٹ کو پلٹا گیا. ہاں 70,000 میجورٹی سے 1 سائیڈڈ جیت تھی وہ, مگر یہ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے نہیں کیا ہے. سب کو پتہ ہے, اور آنے والے وقت میں ووٹنگ کا سسٹم بدلے گا, بہت ساری چیزیں بدلیں گی. اللہ کی نعمتوں سے نیک لوگ آگے بڑھتے رہیں گے. اور حقیقت کتنے بھی بڑے عالم فاضل رہیں دو, میڈیا والے جب بات کرنے آئے تو انہیں بٹھا کے عزت کر کر, ان کا احترام کر کر, وہ کوئی گالی نہیں دے رہے ہیں, وہ لوگ اچھی اپنے زمین کے بارے میں بات کرنے ہیں تو ان سے اچھی بات کرنا چاہیے. تو اسی سے ان کی ذہنیت معلوم ہو جاتی ہے, ان کے کھانے کے طریقے اور گناہ معلوم ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ ڈرائیں گے یا قول میں آئیں گے یا ڈر جائیں گے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں. تو سب پبلک نے دیکھ لیا ہے, اور آنے والے وقت میں وقف کے بینک کے لیے انشاءاللہ لوگ محنت کریں گے تو بسم اللہ کہیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈریں گے, بسم اللہ کہیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈریں گے. اور عمر ہمارے جو ہے, جو بہت لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے, آگے بڑھنا چاہتے, سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہنا چاہتے. عمر خالد صاحب ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ رہے ہیں. انہوں نے ایک ریفارم لایا ہے سسٹم میں, جسٹس سسٹم میں. انشاءاللہ یہ بہت جلد سامنے آ جائیں گا. وہ ابھی نہیں بتا رہے ہیں لیکن انہوں نے بتا دیا ہے. ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, کیا بھی ہو جائے, لیکن ٹائٹل تو یہی رہے گا, عمر خالد صاحب جسٹس سسٹم. کیونکہ یہ لوگ جو برٹش کے حساب سے, لنڈن یہ برٹش رولرز کے حساب سے جو سسٹم میں ابھی تک جسٹس سسٹم کو چلا رہے ہیں, نام تو بدل دیے بھارتیہ نیائے سنہتا, لیکن ابھی تک سسٹم کو چینج نہیں کر پائے. لیکن یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سسٹم میں جو کیسز ہوتے ہیں اس کے خلاف ہمارے عمر خالد صاحب نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے, اور یہ جیت مقرر ہو کے ہی رہ گئی ہے.
یہ جیت مقرر ہو کے ہی رہیں گی اور ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہر چیز ایک اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اور بہت پیاری ہوتی ہے یہ مرضی اللہ کی، اور ہر لوگوں کے لیے ایک انسان کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ عمر خالد صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کو کوئی قید نہیں کر سکتا، آپ آزاد ہو۔ ہاں، اور میں یہ حکومت سے بھی یہی کہوں گا کہ جو ایک سوچ رہی ہے اپوزیشن اور رولنگ مل کر کہ یہ عمر خالد صاحب کو اندر روک کر لوگوں کے اللیگلی طور پر لڑا پائیں گی، تو یہ اللیگل چیز ان کے لیے ہی بھاری پڑ گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو سسٹم جسٹس میں ریفارم ہوں گا، جسٹس سسٹم میں جو ریوارف ہوں گا، رولز ریگولیشنز میں جو ریولیوشن آئیں گا، یہ عمر خالد صاحب کا نام ہوگا انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک پیاری مسلمان مخلوق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی بھیجتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوران کے مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلت، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے نیک مسلمان مخلوق، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلت برستی رہو، آمین ثم آمین۔ تو ہم بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے ہی رہتے۔ آئیے دعائیں مانگتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے بھانجوں بھتیجوں کو، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے نیک مسلمان مخلوق کو، ہم سب کو معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے ہاتھوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندے خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندے بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے کیسوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندی مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے نقصانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر جیت حاصل کرنے والا بنائے رکھیے، آمین ثم آمین۔ تو بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے، اور میلاد النبی کو صحیح بنانا ہے تو آپ لوگ ہر دن بناؤ، سنتیں پڑھ کر، جان کر، قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر کر، معنوں کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھ کر جینا سیکھیے، ہر دن میلاد بنائیے، بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور وقف کے بینک کے لیے بھی انشاءاللہ جیت حاصل کرتے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے اور آگے بڑھتے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت، برکت، فضیلت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔